الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب المراقبہ، یہ عنوان ہے مراقبہ کے بارے میں۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، رب کی طرف دھیان دینے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ راقبہ یراقب مراقباتن، اسی سے قرآن پاک میں آپ نے لفظ پڑھا ہوگا رقیب۔ رقیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نگران، نگہبان۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ نگران ہے، نگہبان ہے۔ تو یہاں مراقبہ سے مراد ہے کہ انسان کا رب کی طرف ہر چیز سے کٹ کر کے رب کی طرف متوجہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں۔ اس بارے امام نووی رحمہ اللہ نے کچھ آیات پیش کی ہیں اور پھر حدیث نبویہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ امام صاحب نے نقل کی ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کا نماز کے اندر پھرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو بھی اللہ کا کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک تو یعنی مراقبہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بندے کا کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نگرانی کر رہا ہے اپنے بندے کی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو بھی یعنی آپ بندگی اس طرح کریں گے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ مراقبہ کی صورت ہے، آگے وہ بیان کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ بیان فرمائی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، باوجود اس کے کہ اللہ وہ عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تم پر حاضر ہے، تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ کو علم ہے۔ یہاں بھی مراقبہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور اس طرح فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس طرح نہ تو باب المراقبہ میں امام نووی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی، اللہ کا متوجہ ہونا، دھیان دینا، بندہ بھی اللہ کی طرف کے متوجہ ہو کے نمازیں اس طرح پڑھے کہ یہ ایک ذہن میں رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری نگرانی کر رہا ہے۔ تو الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سجدوں میں آپ پھرتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کا کیا ہے؟ مراقبہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ کی نگرانی ثابت ہو رہی ہے۔ اس طرح اگر یہ آیت مبارکہ میں وہ معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھ ہونا یہ علم کے اعتبار سے، ویسے اللہ عرش اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی۔ امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں لکھا ہے وَهُوَ شَاهِدٌ لَكُمْ، اللہ تم پر کیا ہے؟ حاضر ہے۔ ایھا الناس اینما کنتم یعلمکم، جہاں بھی تم ہوتے اللہ کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَمُقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو، آپ کے کیا ہے؟ پھرنے کو، ٹھکانے کو جانتا ہے، حالانکہ اللہ اپنے عرش پر، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر کیا مستوی ہے۔ یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی، لیکن وہ علم کے اعتبار سے تمہیں وہ مراقبہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ پر آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہاں بھی واضح کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ اسی طرح فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب البتہ گھات میں یعنی دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور وما تخفی الصدور، اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جو سینے مخفی رکھتے ہیں، پوشیدہ کرتے ہیں، یعنی سینوں کے راز کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اس مسئلہ میں آیات بکثرت ہیں اور معلوم ہیں، یعنی مراقبہ کے متعلق بہت ساری اور بھی آیات ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ انسان
اللہ کے احاطے میں ہے، جو کچھ بندہ کر رہا ہے اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب انسان کوئی چیز کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، خاص طور پر عبادات جو انسان بجا لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ باقی جو حدیث ہیں، سب سے پہلی حدیث یہ حدیث جبرائیل کو نقل کیا ہے، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہے پہلے بھی، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور دین کا ایک اہم حصے پر مشتمل ہے، اس لیے اس حدیث کو محدثین امہ سنہ کہا ہے، ساری حدیثوں کی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد ہے یہ حدیث۔ یہ حدیث یہ بہت سارے علوم کو، معارف کو، آداب کو، لطائف کو شامل ہے، اس لیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس میں جو مسائل ہیں، فقہ الحدیث ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں بینما نحن، ایک مرتبہ نحن جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ، اللہ کے نبی کے پاس، ذات یوم، ایک دن۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرات صحابہ نماز کے بعد بھی رسول کریم کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی نصیحت فرماتے تھے اور لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، وہ بیٹھتے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اچانک ہم پر ایک آدمی نمودار ہوا، طلع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آیا، نمودار ہوا، آدم کا، شدید بیاض الثیاب، اس کے انتہائی سفید کپڑے تھے، یعنی شدید بیاض الثیاب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو کپڑے تھے بہت ہی اجلے تھے، سفید رنگ کے کپڑے تھے۔ شدید سواد شعری، اور اس کے بالوں کی سیاہی کا انتہائی سخت تھی۔ کیا مطلب ہے؟ انتہائی کالے بال تھے، یعنی داڑھی کے، ان کے کیا ہے، سر کے بال کے کالے، یعنی کپڑے کے ہیں وہ سفید ہیں اور بال سفید، ہاں بال جو ہیں انتہائی سیاہ ہیں، کالے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور ان پر کوئی سفر کے نشانات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مسافر ہوتا ہے، آتا ہے تو اس کے کپڑے کے ہیں خراب ہوتے ہیں، اور سر کے پر گندہ ہوتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سوچ کے مختلف تھی، اس لیے صحابہ کو کیا تعجب ہوا کہ کیسی شخصیت۔ ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کسی ایک نے اس کو پہچانا نہیں، حالانکہ صحابہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، صحابہ کو بھی علم نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ بھی عالم الغیب نہیں۔ حتی جلس الی النبی، حتیٰ کہ وہ نبی کریم کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ آتا ہے اور آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسرد رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے وہ رسول کریم کے گھٹنوں کے ساتھ آ کے وہ ملا لیتا ہے۔ وضع کفیہ الی فخذیہ، اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنے رانوں کے اوپر، اپنے گھٹنوں پہ کیا کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ران پہ رکھ لیتا ہے، بعض نے کہا کہ اپنے ران پہ رکھ لیتا ہے، کیونکہ یہ کمال ادب ہے ایک طالب علم کا اپنے معلم کے سامنے بیٹھنا، یعنی ادب کے ساتھ کیا ہے وہ بیٹھے۔ مراد یہ ہے کہ وہ جیسے ایک طالب علم اپنے استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جو استاد حدیث وغیرہ بیان کرتا ہے اس کو سننے کے لیے وہ چوکس رہتا ہے، تو اس طرح وہ آ کے کیا ہے بیٹھا۔ اس سے یہ نقطہ یہی ملتا ہے کہ طلبہ کو اپنے اساتذہ کے سامنے بادب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ وقال، اور آ کر کے پھر وہ سوال کرتا ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام۔ یہ جو سوال کی یا محمد کا ہے، یعنی لوگوں نے سمجھا کہ جو اعراب ہیں وہ ایسے سوال کرتے ہیں، لوگوں نے اس کو اعراب سمجھا تھا، یہ بدعو ہے، کیونکہ جو اعراب تو اس طرح سوال کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، تو انہوں نے کہا ہے یہ سب سے پہلا سوال کیا ہے محمد اخبرنی الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بیان کیجیے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کرے،
وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا اگر آپ کو کیا اس کی طاقت ہے، سبیل کے راستے کی۔ اس میں اسلام کے 5 ارکان بیان کر دیے گئے ہیں: توحید و رسالہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ شرط یہ ہے کہ زاد راہ کی طاقت ہو۔ یہ 5 ارکان اسلام ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی ہوتا ہے مطیع ہونا، فرما بردار ہونا۔ اسلام کا معنی ہے مطیع ہونا، اور اس کا اسلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ ایک انسان وہ مکمل طور پر رب کے لیے کیا ہو جائے، مطیع و فرما بردار ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو اسلام کے بارے بیان کیا گیا ہے، اسلام کے ارکان بیان کیے گئے ہیں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ ان 5 جو پلرز ہیں، 5 ارکان ہیں، ان سے اسلام کی جو عمارت ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ پلر نہیں ہوں گے تو اسلام کی عمارت کا قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے توحید بھی لازمی ہے، محمد کی رسالت کا اقرار بھی لازم ہے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا اگر طاقت ہو تو یہ چیزیں کہ اسلام کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی پہچان رکھے اور ان کو بجا لائے جو اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے یا اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ قال صدقت، جواب ملا کہ اسلام یہ ہے، وہ بندہ کہتا ہے آپ نے سچ بولا ہے۔ فعجبنا لہ، ہم نے بڑا تعجب کیا کہ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ کیسے سائل ہے؟ سائل تو ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں تھا، اس سے کہ تعجب اس لیے ہوا کہ تصدیق کر رہا ہے، لگتا ہے کوئی یہ جانب پہچانی شخصیت لگ رہی ہے۔ کہتے ہیں پھر سوال کی فاخبرنی عن الایمان، اے پیغمبر مجھے ایمان کے بارے میں بیان کی۔ ایمان امن سے نکلا ہے اور ایمان کا معنی تصدیق کرنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی طور پر شرعی طور پر ایمان کے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل بالجوارح کا نام کا ایمان ہے۔ لیکن یہاں جو ایمان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے یہ ایمان کے ارکان ہیں، یہ 6 ارکان کے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی اسماء اور صفات پر ایمان رکھے، وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو کہ اللہ کے وہ بندے ہیں اور وہ بکثرت ہیں، ان کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے، اور بڑے بڑے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، اور ان کے کام اللہ نے کیا کر رکھے ہیں؟ ان کے سپرد کر رکھے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ طاقتیں مراد نہیں ہے، بعض لوگوں نے کیا ہے فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا، ان کا ایک حقیقی کیا ہے؟ وجود ہے، اور یہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم کے پاس کیا ہے جبرائیل امین، وہ انسانی شکل میں آ جایا کرتے تھے۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اللہ نے جو بھی پیغمبروں کو کتاب دی ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، یا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مقدس ہے، بعض کو دی ہے، بعض کے بارے میں وضاحت نہیں کی، سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخری کتاب جو ہے قرآن، یہ مہیمن کتاب ہے ساری کتابوں کی، یعنی اس نے نگرانی کی اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، اور جو اس کے اندر خرابیاں ہوئی ہیں اس نے کیا کر دی ہے؟ تحریف بھی بیان فرما دی ہے۔ والیوم الآخر ورسلہ، اور آخرت پر ایمان ہو، ہاں ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو کہ تمام رسول آدم سے لے کے محمد کریم تک برحق ہیں، اور آخری پیغمبر خاتم النبیین ہے، آپ پر کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، دجال و کذاب ہوگا، تو اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان ہو کہ وہ دن انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور یہ دنیا ساری کے ساری ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا بھی انسان کو ادراک ہونا چاہیے اور معرفت ہونی چاہیے۔ اور وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہو کہ تقدیر کے اللہ کے علم کا نام ہے، اللہ کے قدیم علم کا نام ہے، اس پر ایمان ہو کہ اللہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی کچھ
ہو کر کے رہے گا۔ یہ 6 ارکان ہیں، ان کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اخبرنی الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بیان کر۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان حسن سے ہے، خوبصورت کرنا، اچھا کرنا۔ اور احسان سے مراد کیا ہے کہ ایک انسان وہ یعنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا ہے وہ متوجہ ہو کے کھڑا ہو۔ آگے کیا آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ شرعی طور پر احسان کیا ہے کہ تو اس طرح اللہ کی بندگی کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مشاہدہ کی صورت ہے۔ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کا کوئی نبی ہو، عام آدمی کو نہیں کر سکتا۔ فان لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی فانہ یراک، یہ ذہن میں رکھ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہی مراقبہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ اسی کو مراقبہ، یعنی احسان میں 2 چیزیں ہیں، ایک مشاہدہ ہے، ایک مراقبہ ہے۔ تو یہیں سے مطابقت ہے باب کے ساتھ، اس چیپٹر کے ساتھ، کہ بندگی اس طرح کریں، عبادت اس طرح کریں، ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ کی صورت ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا جھکنا، میری عبادات، اور صرف نماز ہی نہیں، دیگر جو چیزیں ہیں انسان لین دین کر رہا ہے، وہاں بھی کیا اللہ ذہن میں رکھے اللہ میرا کیا کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، میرا کیا نگرانی کر رہا ہے کہ میں کہ جھوٹ نہ بول لوں، سودے میں کہ گڑبڑ نہ کروں، جو سچ ہے وہ بیان کر دوں۔ جہاں بھی کہ مراقبہ ضروری ہے، وہ بھی آپ کی فروخت بھی کیا بن جائے گی، عبادت بن جائے گی۔ آپ دکان میں ہیں، وہاں بھی کیا ہے ناپ تول میں کمی نہ کریں، یہ بھی کہ اللہ مراقبہ کر رہا ہے، یہ بھی آپ کی عبادت لکھی جائے گی۔ تو یہ کیا مراقبہ کی صورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کریں، وہ ایک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل میں احسان ہے، شریعت کے اصطلاح میں اس کو احسان کہتے ہیں۔ جو صوفیہ ہیں وہ اس میں تھوڑے سے حد سے بڑھ گئے، انہوں نے یعنی مراقبے اور اس طرح جو دیگر چیزیں ہیں ان کو غلط معنی پہنا دیے ہیں۔ جو عیسائیوں کے جو پادری ہیں ان کی طرف سے، یا اس طرح ہندوؤں کے جو سنیاسی ہیں ان سے کیا چیزیں لے کر کے ان میں ایسے غلوب آ گیا تصوف کے اندر کہ وہ اپنے شیخ کا تصور کرتے ہیں، یعنی شیخ کا تصور کر کے وہ حق ہو کہتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کیا ہیں ان کے اندر عام ہو گئی ہیں جو شرعی طور پر جائز نہیں ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور اسلام میں اصطلاح میں یہ تصوف نہیں ہے، احسان ہے، یا اس کو زہد کہہ سکتے ہیں۔ زہد اور احسان کی صورتیں یہ ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق بیان کیجیے۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے وہ بھی سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ جس طرح سائل یعنی فرشتے کو علم نہیں ہے، اس طرح میں محمد رسول کو بھی اس بارے علم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 غیب کی چابیوں میں سے چابی ہے جس کا علم صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس سے علم انبیاء اور فرشتوں سے علم غیب کی نفی ہوتی ہے کہ انبیاء بھی غیب نہیں جانتے، اور اسی طرح جو فرشتے ہیں یہ بھی غیب نہیں جانتے، ان کو وہی علم ہوتا ہے جو اللہ کا کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا اس نے فاخبرنی عن اماراتھا، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے بیان کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لونڈی ربتہ یعنی اپنی جو سیدہ ہے اس کو جنے گی، کیا مطلب ہے؟ بعد میں کہا اس سے کثرت سے لونڈیاں ہوں گی، حتیٰ کہ جو جنگ میں بنائی گئی لونڈی ہے وہ اب بیٹی کے پیدا کرے گی، تو بظاہر ہے اب وہ کیا بنے گی؟ وہ اپنے سید کی وہ لونڈی ٹھہرے گی۔ اور بنت السید جو آقا کی جو بیٹی ہے وہ یہی جو ہے یعنی یہی معنی میں آئے کہ اپنے آقا کو جنے گی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تو بعد نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اولاد اپنے والدین کی نافرمان بن جائے گی، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ برحال نمبر 2 وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، آپ ننگے پاؤں والے دیکھیں گے، العراة ننگے بدن والے، مطلب یہ کہ کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، العالہ فقیر لوگ، عائل کی جمع، ٹھیک ہے، حافی کی جمع حفات، اور عالی کی جمع عراة، اور عائل کی جمع آلہ، رعاء شات بکریوں کے چرواہے، راعی کی جمع رعاء، یتطاولون فی البنیان بڑی بڑی بلڈنگوں میں وہ کیا کریں گے ایک دوسرے سے لمبے ہونے میں فخر کریں گے، کہے گا میری بلڈنگ بڑی ہے، وہ کہے گا میری بلڈنگ بڑی۔ اور آج دیکھ سکتے ہیں
یہ نشانی پوری ہو چکی. یعنی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی 2 قسم کی نشانیاں ہیں. ایک علامات صغریٰ ہیں، ایک علامات کبریٰ ہیں. علامات صغریٰ کے اکثر کے وہ رونما ہو چکی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، خود مکہ کے اندر، خود مدینہ کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی. اور ہمارے شیخ تھے وہاں، ڈاکٹر مسفر غامدی، مکہ مکرمہ میں جو ہمیں پڑھاتے تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو گاؤں ہے اس میں بکریوں کے چرواہے ہیں. آج بھی کہتے ہیں وہ ان کی بکریاں تھیں پہلے. آج مکہ میں بڑے بڑے ٹاور ہیں، ان کے بڑے بڑے کہ ہیں ان کی بلڈنگیں، برج ہیں، اور وہ فخر کرتے ہیں. اللہ. تو پھر فرمایا سمن تلک، راوی کہتا ہے کہ وہ چلا گیا بندہ. فلبثت ملیا، میں کافی مدت کے، کافی دیر ٹھہرا رہا. ملیا کہتے ہیں کافی دیر، بعض کہتے ہیں 3 دن تک. پھر کہا عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے کہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، مجھے علم نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو اگر کوئی چیز کا علم نہ ہو یہ کہہ دے اللہ عالم، مجھے علم نہیں ہے. تو فرمایا فإنہ جبریل، وہ کون تھا؟ حضرت جبریل تھا. جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں، جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ حضرت جبریل تھے. اتاکم یعلمکم، وہ آئے تھے تمہیں سکھلانے کے لیے. امر دینکم، تمہارے دین کے معاملات، تمہارے دین کے متعلق بیان کرنے آئے تھے. یہ جو روایت ہے اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ عالم اور مفتی کے لائق ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کیے جائے، اسے سوال کا جواب نہ آتا ہو تو کیا کہے؟ لا عالم، لا ادری، اللہ عالم کہے. یعنی غلط وہ جواب نہ دے. اگر غلط جواب دے گا تو اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ وہ عالم و مفتی کیا ہوگا؟ مجرم ہوگا. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ نبی کریم کی پیش گوئی ہے کہ جو فقیر لوگ ہوں گے قیامت کے قریب ان کے لیے دنیا پھیلا دی جائے گا اور وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کریں گے. اور اس میں نبی کریم کی جو نبوت ہے اس کے سچے ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ نبی سچے نبی تھے. آج وہ کیا ہے؟ وہ علامت کے واقع ہو چکی ہے. اور نبی کریم پیغمبر مصطفیٰ سچے پیغمبر تھے، جنہوں نے فرمایا وہ کیا ہو گیا؟ واقع ہو چکا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان، اسلام، احسان یہ دین ہے. یہ تینوں کیا ہیں؟ دین کا مجموعہ ہے. یعنی ایمان، اسلام اور احسان یہ پورا دین. کیونکہ نبی کریم نے آخر میں کہا تھا کہ تمہیں دین سکھلانے آیا ہے. اس پر چلتا ہے کہ ساری چیزیں کیا دین میں کیا ہیں؟ شامل ہیں، اور یہ دین کا ایک حصہ ہیں. تو یہ جو حدیث ہے امت سننا سنت کی ایک بنیاد ہے. اس حدیث کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو آگے پہنچانا انتہائی ضروری ہے. اور اس میں خاص طور پر جو امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں وہ یہی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو رب کی اس طرح بندگی کرنی چاہیے کہ اس کے ذہنوں میں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے